الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على كلمة الله ووجه الله ونور الله وخليفة الله روحي وأرواح العالمين للتراب المقدمي له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وما أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صلوات محمد وعلى محمد. ایک صلوات ذرا مجتمع ہو کے بلند آواز میں آیت فرما دیجیے محمد. عزیزان گرامی قدر، سامعین ذی وقار، عاشقان رسول و خانواد رسول، سلسلہ سخن کل اس منزل تک پہنچا کہ جب مشیت الہیہ کے تحت نور فاطمہ کے وسیلے کی شادی رسول سے ہوئی. الفاظ پہ توجہ رہے، اذہان ساتھ ساتھ سفر کریں. وہ رحم مطہر کہ جسے چنا گیا، اور اگر لفظ کو تحمل اور برداشت کر لو تو کہہ رہا ہوں، وہ رحم مطہر کہ جسے مصطفیٰ بنایا گیا. طے ہے نا، قرآن مجید نے یہ جملے کہے کہ جب ملائکہ نے آ کر مریم سے کہا کہ ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے مصطفیٰ کیا، تو اگر مریم جو کہ عیسیٰ کی امانت گاہ ہے،
وہ مصطفیٰ ہو سکتی ہے تو جو پھر قیامت تک مصطفیٰ کی نسل کی بقا ہے. اس کی ماں کیسے مصطفیٰ نہیں ہو سکتی؟ خدیجہ کو جب چنا گیا رسول کے لیے، شادی ہوئی، شادی کے حال اور احوال مختصراً کل آپ کی خدمت میں گزارش کر دیے گئے. مسند پر جب نبی جلوہ فکر ہوئے، شادی کی مسند پر، اس لفظ پر زور دے رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، شادی کی مسند پر محمد بحیثیت عبداللہ کا بیٹا ہونے کی نہیں بیٹھا. شادی کی مسند پر مصطفیٰ بحیثیت یتیم عبداللہ بن کے نہیں بیٹھا، بلکہ جب مصطفیٰ کی شادی خدیجہ سے ہوئی تو محمد مقام نبوت پہ فائز تھا. جس کا عقیدہ 40 سال کے بعد نبوت کا ہے، بسم اللہ، اس کا عقیدہ اسے سلامت رہے. لیکن جب میں امتی کو 3 دن کا نبی مانتا ہوں تو سید کو پھر کیسے نبی نہ مانوں؟ انتہائی طور پر مشکور ہوں اپنے ان برادران کا کہ جو ایک تسلسل کے ساتھ ام المومنین کا تذکرہ سننے کے لیے بزم حسین میں تشریف فرما ہے. نبی جب عیسیٰ 3 دن کا نبی ہے تو جس کی نبوت کے صدقے میں عیسیٰ نبی بنا ہے، تمہیدی کلمات ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ بحث پھر آگے بڑھے. جب نبی بیٹھے مسند پر تشریف فرما ہوئے اور ذہن عالی میں یہ محفوظ رہے اور لوح قلم پر اس کو نقش کر لیجئے کہ خدیجہ کی شادی یتیم عبداللہ سے نہیں، محمد الرسول اللہ سے ہوگی. محمد الرسول اللہ سے شادی ہوئی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا یہ کیا کہہ رہے ہو، اعلان تو 40 سال میں ہوا تھا. اعلان 40 سال میں ہوا تھا، نبوت تو 40 سال میں نہیں آئی تھی. مثلا میں 9:45 بجے آ کے اس جگہ پر بیٹھ گیا. جب میں اس مقام پر آ کر 9:45 بجے بیٹھا اور منبر پر میں 10:30 بیٹھا، جب میں 9:45 وہاں بیٹھا تھا میں خطیب تھا کہ نہیں؟ میں مقرر تھا کہ نہیں؟ تقریر کرنا مجھے آتی تھی یا نہیں؟ طے شدہ معاملہ ہے کہ سب کہیں گے مولانا خطیب تم تھے اس وقت، یعنی اس وقت تم بالقوہ خطیب تھے، اب تم بالفعل خطیب ہو. 40 سال تک نبی بالقوہ نبی تھا اور 40 سال کے بعد بالفعل نبی تھا. آپ لوگ رہے ذہنوں سے کنسیپٹ بالکل کلیئر ہونے چاہیے، تصویر بالکل صاف ہونی چاہیے. وہ اور ہیں جو آپریشن کروانے کے بعد نبی مانتے ہیں، ہم تو آپریشن شدہ کو مولوی نہیں مانتے. جگہ بدل گئے آپ اور معاملہ ادھر والے لوگوں کے چہروں کی زیارت نہیں ہو پا رہی ہے. بے خدا کے لیے آپریشن والا نبی منوانے سے پہلے ہم تو جن مولویوں کے خلاف آپریشن ہو جائے ہم انہیں مولوی نہیں مانتے، تو ہمیں نبی منوانے چلے گا. اور جن کے خلاف آپریشن ہو جائے
یا توجہ چاہتا ہوں، جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپریشن کر کے جنہیں پاک کیا جائے اسے مسلمان کہتے ہیں، اور جو پاک و پاکیزہ آئے اسے محمد مصطفیٰ ایک اتنی بلند صلوات۔ اذان میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ بے حیثیت محمد الرسول اللہ جب خدیجہ کا دلہا بن کے بیٹھا، ورقہ نے ابو طالب سے کہا خطبہ کہو۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ میں بڑے زیرک لوگوں کے سامنے آج خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ رہے، اور چاہ رہا ہوں کہ میرا ایک ایک لفظ ذہن کی در و دیوار پہ نقش ہو جانا چاہیے، تاکہ اس تعریف کو سننے کے بعد کل کو میرے یہ دوست جا کے کہیں کہ کوئی شیعہ کسی ام المومنین کی توہین نہیں کرتا۔ ہو گیا آبان گرامی۔ ابو طالب تم خطبہ کہو۔ قبل اس کے کہ میں خطبے کا جو آخری حصہ تھا کل نہیں بیان ہو سکا، اس سے پہلے اجازت دے دیجئے میں 4 مصرے کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب مدح خدیجہ میں قصیدہ لکھا، توجہ رہے، میں نے جب مدح خدیجہ میں قصیدہ لکھا، سب سے پہلے ابو طالب تیرا خطبہ لکھا۔ میں نے جب مدح خدیجہ میں قصیدہ لکھا، سب سے پہلے ابو طالب تیرا خطبہ لکھا، اور کیا بصیرت ہے خدا جانے ابو طالب کی، کیا بصیرت ہے خدا جانے ابو طالب کی، خطبہ عقد میں الحمد کا سورہ لکھا۔ یہ کل کا خلاصہ، 1.25 گھنٹے کی گفتگو کا خلاصہ 4 مصروں میں اب تک پہنچا۔ خطبہ پڑھا حضرت ابو طالب نے۔ جب خطبہ پڑھا تو خطبے کے اختتام میں میرے کل بحث یہ روکی تھی کہ خطبے میں حضرت نے لفظ کہے کہ اے برکہ، مال میں بے شک سے کم ہے، لیکن شرف، فضیلت، عقل میں محمد اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے ایک جملہ کہا، واللہ لہو نبع عظیم وخطب جلیل۔ اے برکہ، ابو طالب کو اس اللہ کی قسم، توجہ رہے، تاریخ کے ایک باب سے بالکل پردہ الٹنا چاہتا ہوں۔ واللہ لہو نبع عظیم، اللہ کی قسم۔ یہ خطبہ کس دور میں پڑھا جا رہا ہے؟ جب عربوں میں لات، منات، عزا کے سامنے سجدے کرنے والے تھے، ان سجدے کرنے والوں کے درمیان ابو طالب کہہ رہا ہے اللہ کی قسم، لہو نبع عظیم۔ اس کے لیے، میرے اس بیٹے کے لیے ایک عظیم خبر ہے، وخطب جلیل، اور یہ ایسا اپنے ساتھ فضیلتوں کا بہرے بے قرار رکھتا ہے کہ آج تک جس کا دوسرا کنارہ نہیں ملا۔ لہو نبع عظیم، اس محمد کے ساتھ ایک عظیم خبر ہے، اعلان نبوت
توجہ رہے، بات اگر سمجھ آ رہی ہے دوستوں کو. وَخَطَبٌ جلیل، فضیلتوں کا ایسا سمندر اس کے ساتھ ہے جس کا کنارہ ہی نہیں ہے. ایسا دریا، ایسا سمندر ہے. خطبہ پڑا، اس کے بعد عرض کیا کہ بی بی نے کہا اعلان کرو گھر کا جا کے میرا سب کچھ وہ مصطفیٰ کی ملکیت، حتیٰ کہ میرے نفس سمیت آج کے بعد خدیجہ اپنی کسی چیز کی ملکیت نہیں، میں مالک نہیں ہوں، مصطفیٰ میری ہر چیز کا مالک ہے. ورقہ نے اعلان کیا. اس کے بعد جب بی بی رسول کے گھر آ گئی تو بی بی نے بھی نبی سے یہ کہا کہ سب کچھ آپ کو دیتی ہوں، جہاں آپ چاہیں اسے خرچ کر دیں. آج وہ بات شروع ہو رہی ہے جاہدوا باموالہم. میں جو مجاہدہ کہہ رہا ہوں تو کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ رہے. کل تک ماشاءاللہ داد میری توقع سے زیادہ ہو چکی. آج کی مجلس صرف ذہنوں پر نقش ہونی چاہیے. میرا سب کچھ آپ کی ملکیت، جہاں آپ چاہیں وہاں خرچ کر دیں. خدیجہ آپ سے نہیں پوچھے گی کہ مال میرا تھا، آپ نے اسے خرچ کیوں کر دیا. اب یہاں پر بحث روک کر تاریخ کے بات کو لینا چاہتا ہوں. قریش نے اپنے زمانے میں جب کعبہ کسی وجہ سے منہدم ہو گیا، پلان کیا کہ کعبے کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہیے. تمام قبیلے قریش کے بڑے جب کعبے کی دیواروں کو اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک اژدہا نکل کر بیٹھ جاتا ہے جو کسی کو ایک اینٹ بھی نہیں لگانے دیتا. جنہوں نے تاریخ کعبہ کا مطالعہ کیا، زندگی کہیں رہ گئی تو انشاءاللہ 5 7 10 مجلسیں تو اس پہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. یہ خود ایک ٹاپک بڑا اہم عنوان ہے کہ کعبہ آج تک کتنے ادوار میں سے گزرا ہے. لیکن بہرحال کسی وجہ سے کعبے کی دیواریں منہدم ہو گئی تو قریش نے کوشش کی کہ کعبہ دوبارہ بنانا چاہیے. جب بڑے بنانے کے لیے تو ایک اژدہا بڑا ساتھ کوبرا ٹائپ نکل کے بیٹھ جاتا جو آگے بڑھنے نہیں دیتا. سب نے ساتھ جوڑے مسئلہ کیا ہے. بات چلتے چلتے پیغمبر تک پہنچی. رسول خدا تک جب بات پہنچی کہ بنانے نہیں دیا، اژدہا جاتا ہے. نبی آئے، تمام قبائل کو دیکھنے کے بعد کہا کہ چونکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے لذا کعبے کی تعمیر میں صرف حلال کمائی استعمال ہو سکتی ہے. کعبے کی کمائی میں صرف، کعبے کی تعمیر میں صرف حلال کمائی لگ سکتی ہے. اسمگلنگ، چوری، ڈاکہ، رشوت، جوا، شراب خوری، اس کا پیسہ کعبے پہ نہیں. توجہ ہے، اس کا پیسہ کعبے پہ نہیں لگ سکتا. حرام کمائی کعبے پر نہیں لگ سکتی. اب اپنے اپنے دلوں کو سنبھالیے گا. ذرا حقیر جملہ کہنا چاہتا ہے، وہ اللہ جس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کسی کا حرام پیسہ میرے گھر پہ لگے. اگر ابو طالب کافر تھا تو بیوی کعبے کیسے کرتی؟ حرام کمائی سے بنا. ابھی میں نے طہارت تو بتائی نہیں، مال پاک کس کا تھا، کس کا، یہ تو میں نے ابھی بتایا ہی نہیں. توجہ رہے. اور جب یہ بتاؤں گا تو پھر شاید کل سے بھی مسئلہ اور ہو جائے، اس لیے کہ کل بھی آپ کی حالت ایک جملے پر بڑی غیر ہو گئی تھی. توجہ رہے. نبی نے کہا کہ اس پہ چوری شکاری کا پیسہ نہیں لگے گا. اب وہ جو بڑے ٹھیکیدار کعبے کے بن کے آ رہے تھے، ہم بنائیں گے، ہم چونکہ قرب میں رہتے ہیں. تو تم نے دیکھ لیا نا اس قرابت میں تمہیں کتنا فائدہ دیا.
جس کے ساتھ قربت کے نعرے لگا رہے تھے تم، ہم تو کعبے والے ہیں، اور جس کا کعبہ تھا اس نے ایسے باہر نکالا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا، چوری چکاری عام تھی۔ اب مجھے نہیں پتا کون کون زمانہ جاہلیت میں ڈاکے مارا کرتا تھا، کون کون رہزن تھا، کون کون قافلے لوٹا کرتا تھا، اور قافلوں کو لٹنے سے بچانے کے لیے لوگ کس کے دادا کو آگے کیا کرتے تھے؟ نہیں سمجھ آ رہا، نہیں اگر سمجھ آ رہا تو جاؤ قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ قریش کو پڑھ لو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ کس کا دادا تھا، کہ جس کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اے قریشیو، عبادت کرو اپنے اس رب کی کہ جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا، خوف میں امن دیا۔ میں پودے کے امن کی کیا بات کروں؟ ابو طالب بیٹا کس کا ہے؟ عبد المطلب کا۔ عبد المطلب بیٹا کس کا ہے؟ ہاشم کا۔ اور یہ عمل کیا کس نے تھا؟ ہاشم نے۔ جب قحط پڑا تو کھانا ہاشم نے کھلایا۔ قحط پڑا تو کھانا، میں تو تاریخ لے کے چل رہا ہوں، جب قحط پڑا تو کھانا ہاشم نے کھلایا۔ اور جب قافلے لوٹے جاتے تھے شام جانے والے، تو حضرت نے سفر کیا، گئے شام، ان سے ملے، حاکم سے جا کے کہا کہ میرے ملک کے قافلے آتے ہیں اور تیری سلطنت میں لوٹ لیے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ شامیوں کو قافلے لوٹنے کی بولے بات کافی لوگوں کے سمجھ سے گزر گئی ہے۔ شامیوں کی پرانی عادت تھی پرائے مال کو لوٹ کے اپنا جتلانا۔ گئے ہاشم، تیرے ملک میں میرے قافلے لوٹے جاتے ہیں۔ اس نے کہا حضور بیٹھیے، عزت و احترام کیا، شہر کے کوتوالوں کو لکھا دیکھو آج کے بعد جس شہر میں بھی ہاشم کے ملک سے آیا ہوا قافلہ لوٹا گیا، کوتوال نوکری سے بھی جائے گا، قافلے کا سامان بھی پورا کرے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ مکے والوں کو تحفظ کس کی وجہ سے ملا؟ جو ہے بات سمجھ میں آئی؟ تو اس زمانے میں یاد تھی، خانہ کعبہ کے نام پہ کماتے تھے اور کعبے کی کمائی سے شراب پیتے تھے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج بھی سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ کمایا کعبے کے نام پہ جاتا ہے، خرچ امریکہ کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ کیا نام بتا؟ تو بہرحال بات جہاں پہ تھی، اس بحث میں پڑ گیا تو بہت لمبی بات چلی جائے گی۔ نبی نے کہا کہ حرام مال سے کعبہ نہیں بن سکتا۔ اب بڑے بڑے جو مالدار تھے وہ پیچھے ہٹے، اس لیے کہ کسی کے گھر میں حلال کھایا جاتا ہوتا تو کوئی لگاتا۔ حلال کھانے کی عادت کسی کو ہوتی، بڑے بڑے پیچھے ہٹے۔ جب بڑے بڑے پیچھے ہٹے تو نبی خدیجہ کے مال کو لے کے کعبے پہنچا۔ توجہ ہے کہ پوری تاریخ کی ضمانت لے رہا ہوں، صرف شیعہ کتابوں کی نہیں، اہل سنت کتابوں کی ضمانت لے رہا ہوں کہ بڑے نبی نے بے دھڑک خدیجہ کا مال لگایا۔ جیسے خدیجہ کا مال کعبے میں پہنچا، فوراً آسمان سے پرندہ آیا، اژدہا کو اٹھا کے لے گیا۔ اژدہا کا جانا دلیل ہے اس بات کی کہ خدیجہ کے خزانے میں جو کچھ تھا وہ حلال تھا۔ جو کچھ خدیجہ کے پاس تھا وہ حلال تھا۔ اب توجہ رہے، توجہ ہے، کعبہ بنا کس کی کمائی سے؟ یہ جملے سے آگے تو جانے نہیں جاتے۔ کعبہ بنا کس کے پیسے سے؟ خدیجہ کے پیسے سے۔ عباس بن عبد المطلب کا مال لگا اس میں، خود رسول اللہ کا بھی لگا، عباس بن عبد المطلب کا لگا، جناب ابو طالب کا لگا،
جناب خدیجہ کا لگا. ان 4 کے علاوہ تاریخ میں 5واں نام مجھے دکھاؤ. موضوع خوش کہے کہ تھوڑا سا چلیے صاحب. مال لگا خدیجہ کا، مال لگا ابو طالب کا. اب کعبے کا طواف کرنے سے پہلے سوچ لینا کہیں خدیجہ کی بیٹی کا بغض نہ ہو. علی سے نفرت نہ ہو. توجہ رہے. کعبہ بنا، کعبہ بنا. بس بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. کعبہ بن گیا. 5 سال جناب خدیجہ کی شادی کو ہو گئے نبی کے ساتھ. نہیں لگ رہا سامنے عالیہ پہ نبی اور خدیجہ کو 5 سال ایک گھر میں بسر کرتے جب ہوئے تو اللہ نے فاطمہ بنت اسد کی گود میں سلطنت الوہیت کے تاجدار کو بھیجا. کعبہ میں علی کی آمد میرا بھائی پڑ گیا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. اگر آپ کے اذہان عالیہ میں تیسری مجلس میں ابتدائی الفاظ موجود ہوں، میں نے بی بی کا ایک لقب پڑھا تھا، تربیت گاہ علی. بس اسی پہ آج مجھے بات کرنا ہے. جیسے ہی فاطمہ بنت اسد کی گود میں علی نے آنکھ کھولی تو نبی پہنچ گئے. چچی اس بچے پہ میرا حق ہے. علی والوں خدا کے لیے جو ساتھ دے سکتے میرے ساتھ رہنا. میری مجبوری ہے، پہلی لائن پوری بچوں کی بٹھا دیتے ہیں، آپ خود پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. کہا چچی اس بچے پہ میرا حق ہے. خدا کی قسم، مجھے منبر رسالت موت کی قسم ہے، فاطمہ بنت اسد نے نبی سے دوسرا سوال نہیں کیا. علی کو نبی کے ہاتھوں پہ چپ کر کے بی بی نے دے دیا اور یہ کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ اس پہ تیرا حق زیادہ ہے، اس لیے کہ دیکھ نہیں سکی تھی، بولا ہے تو اس کے ہاتھوں پہ، آنکھیں کھولی ہے تو اس کے ہاتھوں پہ، زبان چوسی ہے تو اس کی. نبی علی کو لے کر توجہ رہے، قرآن کو لے کر رحلے قرآن کے پاس آیا. قرآن کو لے کر رحلے قرآن خدیجہ کے پاس آیا. نبی نے علی کو خدیجہ کی آغوش میں ڈالا. پتہ یہ چلا کہ فاطمہ کی گود سے محمد کی آغوش میں، محمد کی آغوش سے خدیجہ کی آغوش میں یا نبی اللہ علی کو لے کیوں لیا. فرمایا جی میں بتانا چاہتا ہوں، جو محمد جو ابو طالب کی گود میں پلے وہ محمد ہوتا ہے، اور جو خدیجہ کی گود میں پلے وہ علی ہوتا ہے. لیا بی بی نے لیا. تاریخ کہتی محبت اتنی تھی علی سے خدیجہ کو، اور اس محبت کی دلیل کیا ہے؟ یہ محمد کے فرامین پڑھ لو. میں اشارے سے کہہ گیا ہوں، کتنے سمجھے کتنے نہیں سمجھے. اتنی محبت کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب 3 سے 4 سال کے مولا ہوئے، علی جان کچھ کے نہیں کہہ رہا، 3 سے 4 سال کا مولا ہوا. محبت اتنی تھی کہ جب علی کے کپڑے کہیں میلے ہو جاتے تو خدیجہ اپنے ہاتھ سے کپڑے اتار کے دھو کے پہنایا کرتی. توجہ کپڑے بی بی پہنایا کرتی. توجہ رہے، بی بی کپڑے وہ پہنایا کرتی، نہلاتی. خود اگر جملہ اس طرح سے بدل دوں،
جس طرح سے فاطمہ بنت اسد محمد کو پال رہی تھی، اسی طرح سے خدیجہ علی کو پال رہی تھی۔ لوگ اپنے اپنے دل کو ذرا سنبھال کے رکھنا، ہتھیلی پہ دل آ کے علی علی نہ کرے تو ماں کے فضائل پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ میرا بھائی بھی کہے یہ مولانا مبالغہ کر رہے نہیں، تاریخ میں یہ جملے ہیں۔ جب علی صحن میں کھیل رہے ہوتے اور باہر سے کوئی آتا، علی کے حسن و جمال کا مطالعہ کرتا، علی کے جاہ و جلال کو دیکھتا، تو وہ ابو طالب سے سوال کرتا کہ یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب یہ نہیں کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ پلٹ کے کہتے تھے ھذا اخو محمد احب الخلق، یہ محمد کا وہ بھائی ہے کہ مخلوق میں سے ھذا اخو محمد احب الخلق، یہ محمد کا بھائی ہے کہ جس سے محمد سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، تم اس کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو جب اتباع کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے تو جس سے محمد سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، ھذا اخو محمد احب الخلق، مخلوق میں سے محمد سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ کہتے ابو طالب ھذا نور عین خدیجہ، یہ علی وہ ہے جو خدیجہ کی آنکھوں کا نور ہے۔ سر اٹھانا، بڑھ رہے ہیں علی۔ یہ جملہ بدل دوں، نبی کے دو تصدیق کرنے والے، نبی کے دو تصدیق کرنے والے نبی کے گھر میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ ہو گیا علی 10 سال کا۔ اس سے پہلے اب آئیے تو میں کہہ رہا ہوں بار بار، مجاہدہ، اسلام کی پہلی مجاہدہ کس کس نے نبی کی خدمت کس کس طرح کی، یہ تو بات کا مسئلہ ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی غار حرا میں جایا کرتے تھے، وہی سننے نہیں، اعلان رسالت سے پہلے جب بھی حج کا موسم آتا نبی مکہ چھوڑ کر غار حرا چلے جاتے، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت کی رسموں میں ملوث ہو جائے تو نبی نہیں رہتا۔ رہ جائے تب بھی مسئلہ، مکے میں ہو کہ شرکت نہ کرے تو تب بھی مسئلہ، لذا نبی ہجرت کر کے غار حرا چلے جاتے۔ میرے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرما ہے، اہل شیعہ بھی، میں پورے چیلنج سے یہ بات کر رہا ہوں، مکے سے غار حرا کا فاصلہ ہے 6 کلومیٹر، مکے سے غار حرا کا فاصلہ کتنا ہے؟ 6 کلومیٹر۔ آج بھی جو حاجی صاحبان یہاں تشریف فرما ہے، اگر انہیں سعودی حکومت نے غار حرا کی زیارت کرنی دی ہو تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج بھی اگر کوئی غار حرا میں داخل ہو تو اسے وہاں سے مصطفیٰ کی نبوت کی خوشبو آتی ہے۔ آج بھی غار سے خوشبو آتی، جہاں میرا نبی رہا، توجہ، جہاں میرا نبی رہا وہاں سے آج بھی خوشبو آتی ہے، جہاں میرا نبی رہا وہاں آج بھی خوشبو آتی نہیں۔ جب تک نہیں پہنچو گے بات یہی رہے گی، جہاں میرا نبی رہا، مستقل نہیں رہا، مستقل نہیں رہا، مستقل نہیں۔
مستقل نبی کا مسکن نہیں تھا. چند دن نبی وہاں رہے اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہاں سے خوشبو آ رہی ہے. اپنے آپ کو محمد جیسے کہنے والوں جب میرا نبی چند دن رہا خوشبو آج تک وہاں سے آتی ہے. اور آپ بھی اگر محمد جیسے ہیں تو میں خوشبو کی بات نہیں, کم از کم سینے کی بدبو دور کر کے دکھا دو. غار حرا میں نبی چلے جاتے, بیٹھتے, عبادت کرتے. یہ دینیات کی ابتدائی کتابوں میں اسکولوں کے اندر سلیبس پڑھایا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جن کی عقل پر فاتحہ پڑھنی چاہیے. شرم آتی ہے ایسے مورخ, ایسے محدث, ایسے ناعاقبت اندیش استاد, ایسے نام نہاد پروفیسر, ایسے خائن اسکالرز کہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو جانتا کچھ بھی نہیں تھا. جانتا اگر کچھ نہیں تھا تو اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کے سجدے کس سے کیا کرتا تھا؟ توجہ کرو, بالکل قریب کی بات کرتا ہوں. یہ دے ہے نا مولوی, یہ کہتے ہیں جنہیں آج تک الف سے بے کا پتہ نہیں چلا, وہ کہتے ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. اچھا نہیں جانتا تھا, صلح حدیبیہ کس نے لکھی تھی؟ ان لفظوں میں اگر آپ نہ بولے تو لاہور پر دکھ رہے گا مجھے. میں بالکل آسان کر کے بات کر رہا ہوں. صلح حدیبیہ کس نے لکھی؟ قاضی علی نے. علی کس سے لکھنا پڑھنا سیکھتے تھے؟ نبی سے. صلح حدیبیہ کس نے لکھی؟ علی نے. علی کس سے لکھنا پڑھنا سیکھ گئے؟ نبی سے. اور نبی ان پڑھ تھا. شرم تو تمہیں نہیں آتی. محمد کے علاوہ علی کا مکے میں کوئی دوسرا ٹیچر دکھاؤ. نہیں ہے نا؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بابا آ رہی ہے تو بولو میرے ساتھ. چپ کیوں کر گئے ہو؟ اختلاف ہوا تو جواب میں دوں گا, آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حدیبیہ لکھی علی نے. علی نے کس سے لکھنا پڑھنا سیکھا؟ نبی سے. نبی کیا تھا؟ ان پڑھ. تو جب کافروں نے کہا محمد الرسول اللہ کاٹو, اور علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی. توجہ, بالکل تاریخ کا نچوڑ دینا چاہتا ہوں تاکہ مولوی کی خیانت بیان ہو جائے. پتہ نہیں کس ابو جہل کا تحفظ کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ پہ جہالت کا الزام لگا رہا ہے. علی نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی. لوگ کہتے اگر علی اتنے رسول کا تابع فرمان تھا تو نبی نے کہا تو کہا دیتے. یہی تو امامت اور نبوت کی مصلحت ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کاٹو. علی کو پتا تھا 1400 سال بعد آنے والا ہے یہ مادر فطر آزاد مولوی, یہ محمد پہ جہالت کا الزام لگائے گا. لذا علی نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں نہیں کر سکتا, اس لیے میں تو رسالت کا گواہ ہوں. یا رسول اللہ میں نہیں کاٹوں گا. نبی نے کہا لا قلم مجھے دے. نبی نے قلم لیا. اب اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا تو کاٹا کس طرح سے؟ غار حرا میں نبی, توجہ, غار حرا میں پیغمبر 6 کلومیٹر دور ایک بندے کے برابر اس میں جگہ.
اس سے زیادہ جگہ نہیں، ایک بندے کے برابر جگہ۔ نبی وہاں بیٹھ کر زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تاریخ کی ضمانت لے رہا ہوں، لفظوں کے نہیں، حرفوں کی ضمانت لے رہا ہوں۔ جب نبی چلے جاتے، خدیجہ گھر سے کھانا تیار کرتی، 6 کلومیٹر پیدل چل کر۔ توجہ رہے، ایک بڑا باریک مجھے جملہ کہنا ہے یہاں پہ، لیکن میں گزروں گا، اس پہ بات نہیں کروں گا۔ خدیجہ 6 کلومیٹر پیدل سفر کر کے مصطفیٰ کو کھانا دے کر 6 کلومیٹر پیدل چل کے واپس مکہ آتی، جاتی کس لیے تھی؟ مخبری کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ میں لفظوں میں گزروں گا، ہے نا؟ جب غار ثور میں نبی گئے تھے تو کون کون مخبر بن کے پیچھے پیچھے چلا تھا؟ تاریخ ہے۔ اور کس کے گھوڑے کے قدم غار ثور پہ جا کے دھنس گئے تھے؟ مکڑی کا جالم بن گیا تھا۔ اب کون غار ثور کے وقت نبی کا تحفظ کر رہا تھا مجھے نہیں پتا۔ تو غار حرا میں خدیجہ جاتی، توجہ، غار حرا میں خدیجہ جاتی، 6 کلومیٹر پیدل کھانا دے کے واپس آتی، کبھی کبھی کنیزوں کو بھیجتی، کبھی کبھی غلاموں کو بھیجتی۔ اب محمد سے محبت اور عشق کا اندازہ لگائیے گا۔ ایک دن خدیجہ جب غار حرا میں پہنچی تو نور خدا کو غار حرا میں نہ پایا۔ بی بی نے رونا شروع کیا، دوڑی وہاں سے واپس مکے گھر میں آئی، کنیزوں کو غلاموں کو مکے میں پھیلایا، ڈھونڈو نبی کہاں ہے؟ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، نبی کہاں ہے؟ محمد کہاں ہے؟ اگلا جملہ ہے آئینہ نور عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ کون کون نبی کو کن کن لفظوں سے خطاب کرتا تھا؟ تاریخ سے پوچھو۔ بی بی کہتی آئینہ نور عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ نور رسالت سامنے آیا، خدیجہ کے چہرے پہ مسرت آئی، دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتی ہیں خدا کا شکر کیا محفوظ ہے، میں تو ڈر گئی تھی کہیں یہودیوں نے کوئی نقصان نہ کر دیا ہو۔ ایثار، قربانی، جہاد، اعلان نبوت سے پہلے خدیجہ کا توجہ۔ بیان چینوں پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، نعرے نہیں چاہیے، بات کو لینا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ آنکھوں میں آنسو موجود ہیں اور یہ کرشمہ ہے فضائل خدیجہ کا۔ کاش کہ کوئی بحث تو کرے، لیکن کیوں کوئی کرے؟ اس لیے کہ خدیجہ کا جرم ہے، وہ فاطمہ کی ماں ہے۔ کیوں کرے کوئی؟ کیوں؟ ایثار ہوا، وہ لمحہ پہنچا، توجہ رہے، وہ لمحہ پہنچا۔ اب اگر آپ گریہ بھی کریں گے تو میں نہیں روکوں گا، کیونکہ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں مسائل کی طرف جا رہا ہوں یا فضائل کی طرف۔ غار حرا میں وہ لمحہ آیا کہ جب محمد کو قرآن سنانے کے لیے نہیں مصطفیٰ کو، یہ میرے بھائی اب گواہی دیں گے، میں نظریات کو باطل کر رہا ہوں اور دلیلیں رکھتا ہوں اس کی۔ جبرائیل غار حرا میں مصطفیٰ کو قرآن پڑھانے نہیں، قرآن پڑھانے نہیں، قرآن سنانے آیا اور نبی نے قرآن سن کر یہ خیانت کار مورخ، بددیان محدث
کبھی تاری ہو گئی، بخار ہو گیا. اچھا جبرائیل کو دیکھ کے کب کبھی تاری ہو گئی، بخار ہو گیا. اور جبرائیل کی اس وقت حالت کیا ہوئی تھی جب جبرائیل نے اس کے غلام علی کو دیکھا تھا. کہا جاتا کہ پڑھانی آیا، جبرائیل جب سامنے آیا تو نبی فرشتے کی ہیبت کو برداشت ہی نہ کر سکے. کتنا بڑا پتہ نہیں تاریخ میں کون کون فرشتے کے نام سن کے ڈر جایا کرتے تھے. یہ تاریخ بتا رہا ہوں، جو سکولوں میں زہر پڑھایا جاتا ہے اور ڈیلا جاتا ہے ان کے قلوب میں. یہ جب تم یہ پڑھاؤ گے تو پھر یہ لوگ محمد کو اپنے جیسا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کب کبھی تاری ہو گئی، فرشتے کو دیکھا تو کب کبھی آ گئی. نبی اس کی ہیبت کو برداشت نہ کر سکے، ٹمپریچر ہو گیا اور ایک افسانہ کھڑا کہ واپس آئے. بی بی سے کہا زمبلونی زمبلونی، چادر دے دو مجھے، چادر دے دو. بی بی نے کہا کیا ہو گیا؟ کیا فرشتہ آیا تھا، میں ہیبت کو برداشت نہیں کر سکا. اچھا چلو تھوڑا سا پیچھے، موسیٰ کا زمانہ. پیچھے چلو، پیچھے تاریخ میں جا چلو. موسیٰ کا زمانہ، طور پہ موسیٰ، نیچے امت، مطالبہ اللہ سے، اپنا آپ دکھا. کہا موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں نہیں کہہ رہا. یہ جو ہے نا لاڈلے، یہ کہتے مانیں گے نہیں جب تک دیکھا نا. اللہ نے کہا اچھا خالی نہیں اٹھاتا. واقعہ پڑھو لیکن استدلال آ گیا ہے تو معذرت کے ساتھ تکرار برداشت کر لیجیے گا، کیونکہ دلیل مجھے حجت قائم کرنا ہے. آپ قبل کرنے کو جبل اسے اس پہاڑ کی طرف دیکھو، نستقر مکانہ فسوف ترانی. اگر یہ اپنے مقام پہ کھڑا رہ گیا ان قریب آپ ہمیں دیکھیں گے. اعتراض ذہنوں میں رہے. فرشتہ آیا، محمد پہ کب کبھی تاری ہو گئی، بخار ہو گیا. یہ ہے خیانت کار مورخ نے جو لکھا. ہم دلیل قائم کر رہے ہیں قرآن سے. میں طالب علم ہوں، جسٹس آپ اس عدالت کے، فیصلہ آپ کے ذہنوں پہ چھوڑ رہا ہوں. اس پہاڑ کی طرف دیکھو، کھڑا رہ گیا تو مجھے دیکھو گے. کیا کہا قرآن نے آگے؟ فتجلی ربہ، رب کا جلوہ آیا، رب نہیں آیا. رب نہیں آیا، رب کا جلوہ. جالہ دکن خر موسیٰ صائقہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ بے ہوش ہو گئے، جو نیچے کھڑے تھے وہ جل گئے. معلوم ہوا کہ نبی کے سامنے اپنی منمانیاں کرنی میں ایک بہت بڑے اشارے کے ساتھ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. آیا کیا تھا؟ جلوہ. رب نہیں آیا. خدا نے کہا جلوہ برداشت کر گئے تو پھر مجھے دیکھو گے. جلوہ برداشت کر گئے تو مجھے دیکھو گے. اب پوچھو تاریخ سے وہ جلوہ کیا تھا؟ وہ جلوہ کیا تھا جو کوہ طور پر موسیٰ کے لیے بھیجا گیا؟ تو میرے چوتھے چاچا نے ملا کے میرے جملے کہے اپنے صحابی سے، کوہ طور پر جو رب کا جلوہ آیا تھا وہ میرے دادا علی کے نور کے 70,000 حصوں میں سے آخری حصے کا آخری حصہ تھا، جس
پڑھانے نہیں سنانے آیا. جس طرح لائق شاگرد استاد کے سامنے زانو ادب طے کرتا ہے، جبرائیل سر جھکا کے بیٹھا. اور دوسرے لفظوں میں اگر میں جملہ بدل دوں تو برداشت کر لیجئے گا، جبرائیل کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ محمد کو پڑھائے، اس لیے جانتا تھا محمد اس کا استاد ہے جو جبرائیل کا استاد ہے. وہی سنی نبی غار ہرا سے چلے، توجہ رہے، نبی غار ہرا سے چلے، جناب خدیجہ کے دولت قدے کی زینت بنے. بی بی نے چہرے نبوت پہ نگاہ ڈالی اور ڈالنے کے بعد بی بی نے کہا مرحبا. خدا کی قسم یہ لفظ میں نے لے لیے گئے تو پورے عشرے کی زحمت نتیجہ آور اور ثمر آور ہو جائے گی. بی بی نے کہا مرحبا. نور تو پہلے بھی ہوتا ہے لیکن آج خلوخار کچھ اور ہی ہے. حیدری صاحب توجہ کیجیے گا، کہا نور تو پہلے بھی ہوتا ہے، آج چہرے کے خلوخار کچھ اور بتا رہے. پیغمبر نے وہ راز جو اللہ نے بتایا تھا، اور یاد رکھیے گا محشرے میں دو لوگوں سے راز چھپایا جاتا ہے، عورت بچہ. عورت بچہ، اس لیے کہ جہاں دو عورتیں بیٹھیں گی راز راز نہیں رہے گا، جہاں بچے ہوں گے راز راز نہیں رہے گا. لیکن خدا کی قسم محمد کو خدیجہ پر اتنا اعتبار تھا، نبی نے کہا ہذا نور نبوتی، یہ میری نبوت کا نور ہے. نبی نے خدیجہ کو دیکھا گا ہاذا نور نبوتی. توجہ، قیامت کے اگلے جملے میں ہے ہاذا نور نبوتی، یہ میری نبوت کا نور ہے. اور خدیجہ نے پیغمبر کا چہرہ دیکھا اور سر تسلیم خم کر کے کہا کانا ارسط ذالکا، میں تو پتا نہیں کب سے جانتی ہوں آپ نبی. پیغمبر نے کہا خدیجہ ہاذا نور نبوتی، یہ میری نبوت کا نور ہے، لہذا آپ کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بی بی نے یہ نہیں کہا یہ کیسا کلمہ ہے، بی بی کہتی ہے میں تو پتا نہیں کب سے یہ بات جانتی ہوں کہ آپ نبی ہیں. میں تو پتا نہیں کب سے یہ بات جانتی ہوں کہ آپ نبی ہیں. اپنی اپنی لوہے قلب کو ذرا آمادہ کیجیے گا تاکہ یہ فقیر خدیجہ کا ایمان تمہاری لوہے قلب پہ لکھے. اے مورخو یہ کہتے ہو خدیجہ عورتوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائی، پہلے ذرا خدیجہ کا کفر تو
پاس بلائے ہوئی نلات لا پیغمبر نے پھر گودی بچ بہائے ہوئی دماغ میں مار منہ میں دے کر نور کا دودھ پلائے ہوئی پیدا ہوا بچ کعبے دے عبداللہ نام رکھائے ہوئی ابو جہل دے مار تماچا بچی دند کرائی اتنا مجھے لطف تو شجرہ طیبہ کر کے نہیں آیا تھا یہ کہنے والوں کہ سب سے پہلے ایمان لائی ایمان لائی نہیں سب سے پہلے اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے کافر ہو 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا میرے لیے سب محترم ہیں جنہوں نے جہالت کے زمانے کو چھوڑ کے بزم محمد کو اختیار کر لیا جملہ بدل دوں میرے لیے وہ سب لوگ محترم ہیں کہ جنہوں نے حیوانیت کو چھوڑ کر انسانیت میں اگلا جملہ سن لو میرے لیے وہ سب محترم ہیں جنہوں نے حیوانیت کو چھوڑ کر انسانیت کو اپنایا اور مرتے دم تک انسان ہی رہے میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں ایمان کی فہرستیں بنانے والوں ایک سوال اپنے نوجوانوں کے لیے تحفہ دے رہا ہوں کہ جاؤ اور اب کل کو اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ بچوں میں سے علی عورتوں میں سے خدیجہ یہ بھی قبول ہے اتنا تو طے ہو گیا نا کہ جو بھی مسلمان بنا ان کے بعد بنا یہ آپ کے پیچھے والے لوگ بڑی حیرت کی تصویر بن گئے ہیں میں تو کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا بھائی میں تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے سبق سنا رہا ہوں فہرستیں بنانے والوں لوگ میرے بچوں ایک سوال اس حقیر کا تحفہ لے جاؤ اس اشرے کا کل کو اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ کون کتنے نمبر پہ ایمان لایا تو اسے کہنا چلے جی ایمان لانے کی بات تو بعد میں کریں گے آپ پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ سب سے پہلے محمد کے ساتھ نماز کس نے پڑھی تھی یہ سوال عرشی پہ انشاءاللہ سب کچھ صاف ہو جائے گا جس کے ذہن میں جو بھی ہے اس لیے کہ ایمان لانے والوں کی فہرست تو بنا لو گے نماز پڑھنے والوں بھی کہاں سے بناؤ گے اس لیے کہ اعلان نبوت کے بعد نماز قائم ہوئی کہاں جا کے مدینے میں مسجد قبا بنی قبا کے بعد نبوی بنی اور بعض لوگوں نے زرار بھی بنائی تھی جہاں سے اسلام کے خلاف برین واشنگ ہوتی تھی جہاں اب جو جملہ کہہ رہا ہوں